بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون۔ وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين۔ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله المرتضى وشرف حبيبه المجتبى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه ذريته وعترته وحزبه أجمعين۔ دونوں عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قابل احترام معزز برادران ملت، سلسلہ وار درس تفسیر قرآن کے ضمن میں یہ آج کی مبارک مقدس نشست منعقد ہو رہی ہے۔ درس تفسیر قرآن مجید کے ضمن میں یہ 13ویں نشست 13ویں محفل ہے، جس میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کے مضامین بیان ہونے جا رہے ہیں، اور پھر وقت میں گنجائش رہی تو انشاءاللہ رکوع نمبر 16 کے مضامین بھی بیان ہوں گے۔ رکوع نمبر 15 اور 16 کے مضامین بیان ہوں گے۔ اس طرح آج پہلا پارہ اپنی تکمیل کو پہنچے گا۔ درس تفسیر قرآن کی اس 13ویں نشست میں سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 15 کی تلاوت کی سعادت بھی حاصل ہوئی اور آپ نے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ قبل اس کے کہ اختصار کے ساتھ وضاحتی مضمون پیش کیا جائے، پہلے ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 15 ہے، ارشاد ہوتا ہے، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی کہ میں نے تم کو فضیلت دی سب لوگوں پر، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے عوض اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تاوان،
اور نہ نفع دی جائے گی اسے کوئی سفارش، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔ اور یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ عرض کی میری اولاد سے بھی، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز، اور ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر، طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا، اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ نے فرمایا جس نے کفر کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اٹھا رہے تھے بنیاد خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل بھی، اے ہمارے پروردگار قبول فرما ہم سے، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اس رکوع کے شروع میں جو مضمون بیان ہوا ہے اس سے پہلے وہ مضمون بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، اولاد یعقوب کو، سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو خطاب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرا احسان یاد کرو کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، تمام عالمین پر فضیلت دی۔ مفسرین فرماتے ہیں العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جتنی قومیں تھیں ان تمام قوموں پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی تھی۔ العالمین، یہاں ال جو آ رہا ہے وہ الف لام عہد کا ہے، یعنی ایک پرٹیکولیرٹی کو بتاتا ہے، اور وہ پرٹیکولیرٹی یہ ہے کہ ان کے زمانے کے جو لوگ تھے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس دور میں جتنے لوگ، جتنی قومیں صفحہ ہستی پر زندہ باحیات موجود تھیں، ان تمام قوموں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا کی تھی، کیونکہ ان میں بڑے بڑے پیغمبر پیدا ہوتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتوں سے نوازا، من و سلوہ کا ان پر نزول ہوا، موسیٰ و عیسیٰ کے جیسے جلیل القدر پیغمبر ان میں بھیجے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے ان کو نوازا۔ توریت شریف جیسی نہایت عمدہ، مفصل اور نہایت وضاحت اور تفصیل کے ساتھ مضامین بیان کرنے والی کتاب، جس کو اللہ تعالیٰ نے مفصل کتاب ارشاد فرمایا، وہ کتاب ان کو عطا کی گئی۔ کتاب بھی نہایت عالیشان دی گئی، پیغمبروں کو بھی بہت عظمت والے بھیجا گیا، انعامات و اکرامات کی بارش کی گئی، دشمنوں سے نجات بخشی، طرح طرح کے انعامات احسانات ہوئے۔ ارشاد ہوتا ہے یاد کرو اے یعقوب کی اولاد وہ نعمت جو میں نے تم پر کی، کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی تھی۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب کر رہا ہے، کس کے زمانے کے؟ جو ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے۔ کہاں رہتے تھے؟ مدینے میں۔ جب سرکار مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو اس کے بعد سورہ بقرہ نازل ہوا، اور آپ تو سنتے جا رہے ہیں کہ یہ تمام مضامین جو اولاً پیش کیے جا رہے ہیں مدینے کے یہودیوں کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ اس وقت مدینہ منورہ یہودیوں کا مرکز بنا ہوا تھا حجاز مقدس میں۔ مکے اور طائف میں اکا دکا یہودی رہتے تھے، لیکن مدینہ منورہ ان کا مرکز تھا، اور وہ لوگ بڑی تعداد میں یہاں موجود تھے، اور ان کا بڑا اثر رسوخ تھا، اور ان کے مضامین سے لوگ بڑے واقف تھے، اور ان کی تعلیمات کا بڑا چرچا تھا۔ اس طور پر ان کی تعلیمات کا چرچا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر مدینے سے آنے والے لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا اپنی عادت کے مطابق خیموں میں جا کر، تو تاریخ کے صفحات اس حقیقت کی گواہی پیش کرتے ہیں کہ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لوگوں کے سامنے 6 آدمیوں کے سامنے جا کر اسلام پیش کیا، تو ان لوگوں نے کوئی معجزہ طلب نہیں کیا، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سوال تک نہیں کیا، کوئی بحث تک نہیں کی، کوئی مباحثہ نہیں کیا، کوئی تحقیق نہیں کی۔ دین بدلنے کی جب بات آئی تو اتنے اہم کام کو انجام دینے کے لیے انہوں نے 1 منٹ کی مہلت بھی نہیں مانگی، بلکہ روایتوں میں اور تاریخوں میں آتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور اشارے ہی اشاروں میں انہوں نے سوال کیا اور جواب دے لیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر میں دیکھ کر وہ اس طرح پہچان گئے کہ انہیں شک شبے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حالانکہ وہ عالم نہیں تھے، وہ توریت اور زبور کا علم رکھنے والے نہیں تھے، صحبتوں میں بیٹھنے والے تھے، علماء کی صحبتوں میں بیٹھنے اٹھنے والے ایک نظر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طور پر پہچان گئے کہ صرف آنکھوں سے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، بس ختم، آپس میں بھی مشورہ نہیں کیا، آنکھوں سے کہا یہی معلوم ہوتے ہیں، تو دوسروں نے کہا شک کیا ہے، بالکل یہی ہے، اسی وقت انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ توریت شریف کے تعلیمات کتنے کامن تھے مدینہ منورہ میں،
اور آسمانی کتابوں کے علم سے ان کے عوام کی واقفیت کا یہ حال تھا۔ عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم جو حاصل ہوتا ہے وہ دو طریقوں سے حاصل ہوتا ہے، ایک تو کتابوں سے اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی عالم بن جاتا ہے۔ وہ لوگ عالم نہیں تھے لیکن علماء کی صحبت میں بیٹھتے تھے، عالموں کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی عالم بن جاتا ہے۔ تو ایسا علم وہ رکھتے تھے، اور گزشتہ زمانوں میں جو طریقہ تھا علم کی منتقلی کا ذریعہ صحبت ہی کو سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ زمانے کے تقاضے الگ ہیں، موجودہ زمانے کے حالات الگ ہیں۔ اب یونیورسٹیاں وجود میں آئے ہیں، کورسز متعین ہو گئے ہیں، باقاعدہ امتحانات کنڈکٹ ہو رہے ہیں، اور پھر اس کے شرائط اور قیود اور پابندیاں ہیں، اس کے مطابق نتیجے نکال کر رینکس دیے جا رہے ہیں۔ اب تو ایسا ہے، ورنہ پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو اب جو بات ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں یہ ہے کہ مدینہ منورہ اتنا بڑا گہوارہ تھا یہودیوں کا کہ وہاں کے عوام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے سوال تک کرنے کو ضروری نہیں سمجھا۔ ایک نگاہ چہرہ مصطفیٰ کو انہوں نے دیکھا، ایک نظر انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نظر ڈالی تو ان کے علم نے گواہی دی، ان کے معلومات کی روشنی میں انہوں نے آنند فانند میں فیصلہ کر لیا کہ سوچنے سمجھنے کی بات کیا ہے، ارے جن کے اٹھنے بیٹھنے کا توریت میں ذکر ہے، جن کی صفات کا توریت میں تذکرہ ہے، یہ وہ نہیں ہے تو اور کون ہے؟ ایک نظر میں پہچان گئے، اور نہ صرف یہ کہ پہچان گئے بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ترتیب رکھی ہے اس کے فائدے اپنی جگہ ہیں۔ ہجرت کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ کو تشریف لے گئے تو سورہ بقرہ نازل ہوا، اور ترتیب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلا وہی سورہ رکھا گیا جو قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ بھی ہے۔ جب سے درس تفسیر قرآن شروع ہوا ہے آپ سنتے جا رہے ہیں، 3-4 رکوع کے بعد سے جو بنی اسرائیل کا ذکر نکلا، درمیان میں کوئی بات آ بھی رہی ہے تو درمیان میں آ کر وہ بات جا رہی ہے، اور پھر بنی اسرائیل کی طرف گھوم پھر کر مضامین متوجہ ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح اب یہاں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہا ہے۔ کون سے بنی اسرائیل کو؟ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے اور مدینہ طیبہ میں رہتے، ان سے مخاطب ہو کر ارشاد فرماتا ہے، یاد کرو اے بنی اسرائیل جب کہ میں نے تم کو تمام لوگوں پر فضیلت دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو فضیلت دی گئی تھی؟ حالانکہ سرکار جب مبعوث ہوئے مدینہ طیبہ کو، جب سرکار تشریف لے گئے اس وقت کوئی نبی یہودیوں میں مدینہ طیبہ میں اس وقت تو زندہ نہیں تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آ کر ایک لمبا زمانہ گزر چکا تھا، پوری 5 صدیاں بیت چکی تھیں، 6ویں صدی کا بھی ایک اچھا خاصا حصہ بیت چکا تھا، 570 سال کا لمبا وقفہ ہو گیا تھا، اور چاند کے کیلنڈر کے حساب سے قریب 6 صدیاں بیت چکی تھیں۔ ایک نبی برحق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو تشریف لا کر 1 سال 2 سال کی بات نہیں، 10 20 50 100 سال کی نہیں بلکہ 6 صدیوں کا سفر دنیا نے طے کر لیا تھا۔ اتنے لمبے زمانے سے کوئی پیغمبر تو اب اس وقت تک تو نہیں آیا تھا، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اور ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی پیغمبر بنی اسرائیل میں نہیں آیا، اور کہیں کوئی پیغمبر نہیں آیا، کیونکہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور روایتوں سے بھی اس کا پتہ چلتا ہے کہ 6 صدیاں تقریباً چاند کے کیلنڈر کے حساب سے، قمری کیلنڈر کے حساب سے، اور سورج کے کیلنڈر کے حساب سے 570 سال کا زمانہ ہوتا ہے۔ تو قمری کیلنڈر کے حساب سے 6 صدیوں کا لمبا زمانہ دنیا نے طے کر لیا، دنیا نے سفر طے کیا 6 صدیوں کا۔ کون پیغمبر آئے تھے درمیان میں؟ کوئی بھی تو نہیں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی، تو مطلب کیا ہے؟ تو مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مدینہ پاک کے رہنے والے یہودیوں کو اولاً مخاطب کیا جا رہا ہے، لیکن تم سے مراد یہاں وہ نہیں بلکہ ان کے باپ دادا ہیں۔ جیسا مثال کے طور پر کوئی قادریہ سلسلے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے کہ تم ہی تو وہ خوش نصیب ہو کہ جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ کا تاج عطا کیا، تو ہم میں کون خوش نصیب اس وقت غوثیت کبریٰ کا تاج لے کر بیٹھا ہے؟ ہم کو تاج عطا نہیں ہوا، ہمارے سرکار حضور پلانی پھر کو عطا ہوا۔ حنفیوں کو مخاطب کر کے کوئی کہہ رہا ہے ارے وہ تم ہی تو ہو کہ جن کو سب سے بڑھ کر دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ اب کون سے اس زمانے کے کون سے حنفی عالم کو دین کی سب سے بڑی سمجھ ہے؟ کیا موجودہ زمانے کا کوئی عالم امام احمد ابن حنبل سے، امام شافعی سے، امام مالک سے بڑا ہوا ہے علم میں، معلومات میں، مضامین؟ تو مطلب یہ ہے کہ حنفیوں کو مخاطب کر کے ان کے امام کو مراد لیا جا رہا ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگوں پر جو انعام ہوا اس کو ذکر کرتے ہوئے موجودہ زمانے کے لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ تم ہی تو ہو جن میں قرآن نازل ہوا ہے مسلمانوں، تم ہی تو وہ خوش نصیب ہو جن میں قرآن نازل ہوا۔ نازل ہونے کے بعد موجود ہے اب ہمارے پاس، لیکن ہمارے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نازل ہوا، تو اب یہاں تم کو فضیلت دی گئی کا مطلب یہ، اور اس کے علاوہ اس فضیلت کے علاوہ جتنے عیوب پہلے بیان ہوئے، کیا پورے عیوب اس وقت مدینے کے یہودیوں میں موجود تھے گا؟ مثال کے طور پر ہفتے کے دن شکار مت کرو تو انہوں نے شکار کیا، کون سا مدینے کا یہودی سرکار کے زمانے میں ہفتے کو جا کر شکار کیا تھا؟ ان کے باپ دادا کیے تھے گزشتہ زمانوں میں، لیکن خطاب انہی سے کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں بھی مطلب یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ قوم مسلم پر یہودیوں کو فضیلت ہے، یہ بات نہیں ہے، کیونکہ دیگر روایتوں سے اور دیگر نصوص سے، دیگر دلائل خاطیہ سے یہ بات ثابت ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمام امتوں پر شرف رکھتی ہے۔ کنتم خیر امت، نص وارد ہے قرآن مجید میں، تم سب سے بہترین امت ہو۔ تو مسلمانوں پر ان کو فضیلت نہیں ہے، ان کے باپ داداؤں کے زمانے میں، ان کے آبا و اجداد کے زمانے میں ان کو تمام لوگوں پر فضیلت دی گئی تھی، اس کا یہاں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ ارشاد فرماتا ہے اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی کے۔ اب یہاں پر کیا ہے، دنیا میں جب کوئی آدمی کوئی جرم کرتا ہے، کرائم کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو غلطی سے بچنے کے 3 طریقے دنیا میں عام طور پر پائے جاتے ہیں۔ پہلا طریقہ ہے کہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو پیش کر دیا جائے، یہ نہایت ظالمانہ طریقہ ہے، لیکن بعض قوموں میں طریقہ پایا جاتا تھا۔ خود عرب شریف میں ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے یہی طریقہ تھا کہ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تو قتل کے بدلے میں جب قتل کرنے کی بات آتی تو وہ شخص کیا کرتا، اپنے کسی غلام کو قتل ہونے کے لیے پیش کر دیتا۔ حجاز مقدس میں عرب شریف میں طریقہ تھا، بعد میں قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو بدل دیا، الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خطا مالک کرے اور غلام قتل ہو جائے، یہ تو انصاف کے تقاضوں سے بالکل ہٹ کر یہ بات ہے، لیکن تھا اس زمانے میں طریقہ۔ تو دنیا میں ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جرم سے بچانے کے لیے کسی دوسرے کو پیش کر دیتا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے، اس کی ایک بدلی ہوئی شکل شریعت میں بھی موجود ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بھی اس کا طریقہ پایا جاتا ہے الگ طریقے سے۔ کیا طریقہ ہے ہمارے پاس کہ ایک آدمی حج میں کوئی غلطی کر دیتا ہے جس کی وجہ سے واجب ترک ہونے کی وجہ سے وہ قابل مواخذہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، تو اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو شرعی مواخذے سے بچانے کے لیے وہ ایک جانور کو پیش کر دیتا ہے، ایک بکرے کو ذبح کر دیتا ہے، اور وہ بکرا اس کی وجہ سے کفارہ بن جاتا ہے کہ ایک اونٹ میں 7 آدمی مل کر دم دے دیتے ہیں اور ان کی غلطی معاف ہو جاتی ہے۔ تو انسان کے بدلے میں جانور کو تو پیش کرتے ہیں وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق، لیکن دنیا میں عموماً یہ بھی طریقہ تھا کہ ایک آدمی کے بدلے میں دوسرے آدمی کو پیش کیا جاتا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، آخرت کے دن جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہوگی کافروں کو تو کوئی آدمی کسی کے عوض نہیں پکڑا جائے گا، اور ایسا بھی نہیں ہوگا کہ غلطی ایک نے کی تھی پکڑا دوسرے کو جا رہا ہے۔ یہ بھی نہایت ظالمانہ اصول اور نہایت ظالمانہ طریقہ ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں، اور اللہ تعالیٰ کے واضح ہدایت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ غلطی باپ کر رہا ہے، لوگ بیٹے کو گالی دے رہے ہیں، یہ خلاف شریعت ہے۔ باپ چوری کر رہا ہے، دنیا بیٹے پر انگلی اٹھا رہی ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ باپ شراب پی رہا ہے، آپ بیٹے کو تانا دے رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ جس نے غلطی کی اس کا بدلہ وہ خود بھگتے گا، ایک کی غلطی کی وجہ سے دوسرے کو متعون نہیں کیا جا سکتا، دوسرے کو ملامت نہیں کی جا سکتی۔ چنانچہ ایک آدمی دوسرے آدمی کی طرف سے قیامت کے دن پکڑا نہیں جائے گا، نمبر 1۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے دنیا میں سزا سے بچنے کا، ہمارے کانسٹیٹیوشن آف انڈیا میں بھی ہے وہ، کہ آدمی عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے، فائن پے کر دیتا ہے، مال دیتا ہے، سزا سے بچ جاتا ہے۔ اگر یہ جرم کرے تو 1 سال کی قید ہے، یعنی قید سے بچنا ہے تو 5000 روپے جرمانہ بن دو، قید معاف ہو جائے گی۔ سزائے قید چلانے کے لیے 5000 روپے یا 10,000 روپے یا فلاں متعین رقم اگر تم پیش کر دو گے تو سزا سے بچو گے۔ تو مالی تاوان پیش کرنے کا طریقہ بھی دنیا میں پہلے سے پایا جاتا ہے، ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دنیا کی حد تک رکھا گیا ہے، دنیا کی حد تک۔ اس کی مثال کیا ہے؟ تو اس کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص نے حالت روزہ میں جانتے بوجھتے وہ کئی گڑی شرائط نے اتنے شرائط کے ساتھ روزہ توڑ دیا، تو اس کو حکم ہے کہ 60 دن روزہ رکھے، اگر نہیں رکھ سکتا پہلے تو حکم ہے کہ غلام کو آزاد کرے، وہ نہیں ہے تو حکم ہے کہ 60 دن روزہ رکھے، اگر اتنی طاقت نہیں کہ رکھ سکے تو حکم ہے کہ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے، یعنی غلطی کے بدلے میں مال پیش کیا جا رہا ہے۔ اور ایسے ہی اصول بتایا گیا کہ اگر کسی آدمی سے کچھ جرم ہو جائے، کچھ گناہ سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ توبہ کرنے کے ساتھ کچھ خیر خیرات بھی کر لیا جائے۔ اگر کچھ غلطی ہو گئی، آپ توبہ کر رہے ہیں تو توبہ کرنے کے وقت کچھ صدقہ و خیرات کر لینا چاہیے، اگر بڑی بھاری رقم نہ صحیح، معمولی رقم صحیح۔ تو دنیا میں شریعت نے اس طریقے کو ایک الگ انداز میں باقی رکھا، لیکن آخرت میں کسی سزا کو معاف کرنے کے لیے مال پیش نہیں کیا جا سکے گا، ایک کے بدلے میں دوسرا نہیں پکڑا جائے گا، اور جرم کے بدلے میں سزا ٹالنے کے لیے مال قبول نہیں کیا جائے گا، تاوان نہیں لیا جائے گا۔ اب ایک ہی شکل بچ جاتی ہے کہ کوئی کسی کے لیے ریکمینڈ کر دے، کوئی کسی کے لیے سفارش کر دے، کوئی درمیان میں آگر اس کو چھڑا لے، بیل جیسا مجرم کے لیے سزا ثابت ہوتی ہے تو کوئی آدمی جا کر ذمہ دار بنتا ہے، بیل دے کر اس کو چھڑا کر اپنے ساتھ لاتا ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی سفارش پر کوئی بچ جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن کافروں کے لیے شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، ریکمنڈیشن بھی کام نہیں آئے۔ کس کے لیے ہے یہ؟ کافروں کے لیے، مومنوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ مومنوں کے لیے شفاعت قرآن سے ثابت ہے، خود قرآن مجید ثابت ہے۔ تو کافروں کے لیے بتایا جا رہا ہے، اے بنی اسرائیل، اگر تم نے میرے نبی برحق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب خطاب تو مدینے میں جو سرکار کے زمانے میں یہودی تھے، ڈائریکٹ خطاب تو ان سے ہے، لیکن انڈائریکٹ قیامت تک کے کافروں کو اس میں خطاب کیا جا رہا ہے، بالواسطہ قیامت تک جتنے کافر ابھی ایمان نہیں لائے ان تک قرآن کا میسج پہنچ گیا، ان سب سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے بلا واسطہ، بالواسطہ۔
بلا واسطہ تو مدینے کے یہودیوں سے ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم نے کفر اختیار کیا، میرے نبی پر تم نے ایمان نہیں لایا، اس کلام مجید فرقان حمید پر اگر تم نے ایمان نہیں لایا اور اگر کافر مر گئے تو یاد رکھو کہ عذاب ایسا ثابت ہوگا کہ نہ ایک کے بدلے میں دوسرے کو پکڑا جائے گا، نہ مالی تاوان قبول کیا جائے گا، نہ تمہاری شفاعت ہوگی، عذاب سے بچ ہی نہیں سکو گے، مدد ہی نہیں کی جائے گی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کافروں کی کوئی شفاعت نہیں کی جائے گی اور کافروں کی کوئی مدد آخرت میں نہیں کی جائے گی۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کا ذکر کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع فرما رہا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت بڑی بہت اونچی شان ہے، اور علماء متکلمین فرماتے ہیں کہ پیغمبروں میں جو مراتب کا فرق ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مرتبوں کا فرق رکھا ہے پیغمبروں میں بھی۔ نفس نبوت میں سب برابر ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، سب کا ادب کرنا ضروری ہے، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے مراتب کا فرق رکھا ہے۔ علماء متکلمین نے اس کی تفصیلی بحث کی ہے۔ خلاصہ اس بحث کا یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب پیغمبروں کے سردار ہیں، آپ نے خود ارشاد فرمایا ہے، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بقیہ پیغمبروں میں سے 4 پیغمبر ایسے ہیں جن کو دیگر پیغمبروں پر فضیلت ہے، جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، حدیثوں سے روایتوں سے ثابت ہے، اولو العزم رسول کہتے ہیں، وہ 4 ہیں، سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ 4 پیغمبروں کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی شان دیگر پیغمبروں سے بڑی ہے، روایتوں سے اس کی طرف اشارے ملتے ہیں۔ اب یہ 4 پیغمبروں میں پھر کس کا مقام بلند ہے تو اس کے بارے میں بھی علماء متکلمین نے تحقیق کی ہے، اور تحقیق سے حدیث میں اور قرآن میں جو اشارے ملتے ہیں، وضاحت سرات کے ساتھ یہ مضامین نہیں ملتے، اشارۃ النص بولتے ہیں، یعنی اشاروں کے ذریعے جو بات ثابت ہوتی ہے، علماء نے جس کو ثابت کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو 4 پیغمبر بڑی شان والے ہیں، ان میں سب سے بڑی شان والے یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ویری نیکسٹ سب سے بڑی اونچی پیغمبروں میں شان رکھنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یعنی ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ انہی کا ہے۔ چنانچہ اس کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن ابراہیم کو بھی مجھ سے مفر نہیں ہے، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کے دن ابراہیم کو بھی میری حاجت ہوگی، وکما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اب یہاں ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ جب خلیل اللہ کو جب حاجت ہے، اب بقیہ کون بچیں گا؟ کیونکہ حبیب اللہ کے بعد جو سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ ہے وہ خلیل اللہ کا ہے، اور خلیل اللہ کو بھی حبیب اللہ کی حاجت ہے۔ جب خلیل اللہ کا کام محمد الرسول اللہ کے وسیلے کے بغیر نہیں نکل سکتا، انہیں 7 سال کی عربی کتابیں پڑھے تو اس کا کام نکل سکتا سرکار کے بغیر، انہیں ٹی وی چینل چلایا تو انہیں سرکار کے وسیلے کے بغیر بچتا، انہیں میگزینہ چلایا تو انہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر بچتا، یہودیوں کی خیرات پا کر، عربوں کی زکوٰۃ پا کر اگر انہیں اپنا پیٹ پالنے کے لیے قسم قسم کی تحریکاں چلایا تو کیا انہیں بچتا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر؟ قسم خدا کی، عام انسان تو کیا پیغمبروں کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر دوسرا راستہ نہیں ہے، اور پیغمبروں میں اولو العزم رسولوں کو، اولو العزم رسولوں میں سب سے بڑے جو شان کے نبی ہیں ہمارے سرکار کے بعد ابراہیم علیہ السلام، ان کو بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر ان کا بھی کام نہیں نکل سکتا، تو اور کسی کا کام نہیں۔ یہ 40 سال 50 سال 60 سال انہیں تبلیغ کرا تو کیا ابراہیم علیہ السلام کے برابر ہوتا ہے؟ نہیں۔ 40-50 سال انہیں لیکچراں دیا، مدرسوں میں بیٹھ کر کتابیں پڑھا تو کیا موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کے برابر ہوتا؟ قسم خدا کی ان کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جب ان کا کام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں نکل سکا تو اس کا کام کہاں سے نکلتا؟ بولتا کہ نہیں میں تو پہنچ جاؤں گا تو آپ بولنا بالکل پہنچتا، تو کون بولے نہیں پہنچتا، تو ضرور پہنچیں گا، جنت میں نہیں پہنچیں گا، جہنم میں پہنچیں گا۔ وہی تو فرماتے ہیں حضرت ممدوح، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ان سے مستغنی ہونے والے کے لیے بھی ایک ٹھکانہ ہے، اور وہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو عزیزان محترم، اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع فرما رہا ہے۔ اب پورے 14 رکوع ہو گئے، سورہ فاتحہ میں ملا کر 15 رکوع ہو چکے ہیں، پہلا پارہ ختم ہونے کے قریب آیا۔ اب پہلی مرتبہ آج سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر اس طرح شروع کیا، کوئی تعارف نہیں دیا، اور کوئی ایسا جملہ درمیان میں نہیں لایا کہ جس سے آپ کا تعارف ہو سکے۔ براہ راست ابراہیم علیہ السلام کا تعارف دیے بغیر ذکر شروع فرما دیا۔ اس کی وجہ مفسرین یہ بیان فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام سے عرب کا بچہ واقف تھا، وہ اتنے مشہور معروف تھے کہ کسی کو تعارف کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تعارف کرائے بغیر ہر کوئی ان کو جانتا تھا۔ تو اب سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے اسماعیل، اب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ یہودیوں کے بھی جد اعلیٰ، یہودیوں کے بھی، ہم وہی تو بولتے کوئی غیر نہیں ہے،
ہمارے پاس اسلام میں غیریت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہم کب کہتے ہیں کہ یہودی غیر ہے یا عیسائی غیر ہے؟ وہ ہمارے سرکار پر ایمان نہیں لا کر کافر ہونے کی وجہ سے غیر ہو گیا۔ ہم کب بولتے ہیں کہ یہودی غیر ہے؟ وہ بھی ہمارے بھائی ہیں۔ آج بھی اگر وہ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیں قسم خدا کی، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری مسجدوں میں ہمارے برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے قابل ہیں۔ اب وہ انکار کر رہے ہیں، خود کفر کر کے اپنا رشتہ کاٹ رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ عیسائی ہمارے لیے غیر ہیں۔ اسلام کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہودی غیر نہیں، عیسائی غیر نہیں، مشرک غیر نہیں، کافر غیر نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ کلکم من آدم و آدم خلق من تراب، تم سب آدم سے ہو اور آدم کو مٹی سے بنایا گیا تھا۔ آج دنیا یونیورسل بردرہڈ کی بات کرتی ہے، یونیورسل بردرہڈ کا تصور تو ہمارے پاس ہے۔ ہم کسی کو غیر نہیں سمجھتے، ہم مشرکین کو بھی غیر نہیں سمجھتے، وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد میں۔ ہاں اگر انہوں نے شرک اختیار کیا، کفر اختیار کیا، پیغمبروں کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کی منکر ہو کر کفر کا راستہ اختیار کرتے خود کٹ گئے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جو ہم کو اور یہودیوں کو ایک لڑی میں پرو دینے والی ذات گرامی ہے۔ ہمارے بھی دادا ابراہیم علیہ السلام اور یہودیوں کے بھی دادا ابراہیم علیہ السلام، ہمارے سرکار بھی اسی گھر کے چشم و چراغ اور وہ بھی اسی گھرانے میں پیدا ہونے والے۔ اگر آج بھی وہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں تو آج بھی وہ بہت بڑی شان والے۔ تو عزیزان محترم، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع کر رہا ہے۔ یہودیوں کی نفرت کو کم کرنے کے لیے غیریت کی جب بات کی جاتی ہے تو نفرتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے، جب اپنائیت کی بات کی جاتی ہے تو غیر بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ یہاں اپنائیت کا تصور پیش کیا جا رہا ہے ارشاد، مگر ایک جگہ آ کر یہ فلسفہ کام نہیں کر سکتے۔ کس مقام پر؟ نبی کے گستاخوں کے تعلق سے۔ یہ یہودیوں کو دعوت دینے کے لیے ہے۔ اگر کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی کرا، انہیں بھی ہمارا بھائی بول کر اس کے پیچھے نمازہ پڑھے، کل کے دن اس کا مسلک صحیح بولے، اس کے ساتھ خود بھی انہیں نہ پہنچتے بعد میں، وہ الگ مسئلہ ہے وہ۔ تو بہرحال یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے پروردگار عالم اپنائیت کا جذبہ پیدا کر رہا ہے۔ یہودیوں کو دعوت غور و فکر دے، تم غیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ تم اپنے آپ کو خانوں میں کیوں بانٹ رہے ہو؟ ہم بنی اسحاق، وہ بنی اسماعیل، ہم یعقوب کی اولاد، وہ اسماعیل کی اولاد۔ ارے عقل مند، یعقوب بھی تھے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے پوترے تھے، اسحاق بھی ابراہیم علیہ السلام کے پوترے ہیں، صاحبزادے ہیں، اسماعیل بھی ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، تم بھی ان کی اولاد، وہ بھی ان کی اولاد، تم سب ایک ہی گھرانے کے چشم و چراغ ہو۔ تم کیوں اپنے آپ کو غیر سمجھ رہے ہو؟ آج بھی اگر تم کلمہ پڑھ لو تو تم بھی بہت بڑی عظمت والے، تم بھی بہت بڑی شان والے۔ چنانچہ اب یہاں اپنائیت کی بات کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ایک ایسے پیغمبر کا ذکر کر رہا ہے جو یہودیوں کو مسلمانوں کو یہودیوں سے جوڑتے ہیں۔ ان کا نام اس میں گرامی ہے سیدنا ابراہیم، اور تورات شریف میں آپ کے لیے لفظ ابرام آیا ہے اور براہم بھی آیا ہے۔ ابراہم اور ابرام اس طرح کے الفاظ تورات شریف میں استعمال ہوئے ہیں، اور عربی زبان میں تو لفظ ابراہیم ہی استعمال ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو انہیں پورے طور پر بجا لایا۔ اللہ نے فرمایا بے شک بنانے والا ہوں میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ کیا ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا؟ پہلی مرتبہ جب قرآن میں ذکر ہو رہا ہے تو کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کی آزمائش کا ذکر ہو رہا ہے۔ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ ان کی ابتلا کا ذکر ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم دنیا میں اس وقت جنت میں ہیں، ہم جو چاہے ہوں گا، ہماری جو مرضی ہوں گا، ہم بڑے عیش میں رہیں گے، ہم بڑے آرام میں رہیں گے۔ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو یہ اس کی بھول ہے ہی۔ کئی گنے عیش میں آرام میں رہیں گے، دنیا جنت ہے گا؟ عیش کا آرام کا مقام تو جنت ہے، دنیا میں کئی کو اس کو عیش ملے گا، کئی کو آرام ملے گا۔ اگر ملا بھی تو وقتی رہیں گا، ختم ہو جانے والا رہیں گا۔ تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر آ رہا ہے، کس طور پر آ رہا ہے؟ ان کی آزمائش کا ذکر آ رہا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اے ابراہیم پر ایمان لانے والوں، جب تم ابراہیم کی ملت پر ہو، محمد رسول اللہ کی امت میں ہو، قربانیوں کے لیے تیار رہو، دنیا میں دل نہ لگانا۔ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے پروردگار نے چند باتوں سے آزمایا تو ابراہیم نے ان باتوں کو پورا کیا۔ کن باتوں سے آزمایا؟ تو مفسرین فرماتے ہیں 3 بڑے امتحانات ہوئے، آپ سب جانتے ہیں، یہ تو ویل نون باتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اپنے نور نظر لختے جگر کے گلے پر چھری چلا دینے کا حکم دیا۔ جو صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری آزمائش یہ تھی کہ آگ میں ڈالے جانے کا جب موقع آیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فوری طور پر کوئی انتظام نہیں ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگ میں چلے جانے کے بعد معلوم ہوا کہ وہ حکم ہوا آگ کو ٹھنڈی ہونے کا، اس وقت تک تو معلوم بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام ایسے نازک موقع پر حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں الک حاجتن، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ تو فرماتے ہیں اما الیک فلا، اے جبریل تم میری کیا مدد کر سکتے ہو، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے مجھے۔ تو کہا دعا تو کیجئے، تو فرمایا میں دعا کیوں مانگوں؟ کیا اس کو نہیں معلوم ہے کہ اس کے خلیل کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ میں دعا کیوں مانگوں؟
اس کو کہا جاتا ہے جس کو معلوم نہ ہوگا، اس کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، نہیں بولتا، جو ہونا ہے ہو۔ اب دنیا جانتی ہے کہ کیا ہوا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا کہ یہ ایک ٹھنڈی سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر۔ ابراہیم علیہ السلام کا بال مبارک بھی بیکار نہیں ہو سکا، ناخن شریف کو بھی دھکا نہیں لگ سکا، وہ الگ بات ہے، لیکن اس وقت تک تو آپ کو آگ میں جھونکا گیا، اور آگ میں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسانی یہ ثابت کر کے چھوڑا نار میں کب نور جلتا ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ آگ کی کیا مجال کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے، ناممکن تھا کہ آگ ابراہیم کو جلا سکے، یہ محال تھا، یہ امپاسبل تھا۔ ہر آدم کی اولاد میں پیدا ہونے والے کو آگ جلا سکتی ہے، لیکن اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ جلا دیے ناممکن تھا۔ کیوں؟ تو فرماتے ہیں کہ آگ ابراہیم کو جلا کیسے سکتی تھی جبکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا۔ نور محمدی جب جلوہ گر تھا تو آگ کیسے جلا سکتی تھی؟ وہ امانت ابھی منتقل نہیں ہوئی تھی، آگ کی کیا مجال کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا سکے، ناممکن تھا وہ۔ اب مفسرین کو معلوم ہے، قرآن کی تفسیر لکھنے بیٹھے جب صوفیہ کو معلوم ہے تو کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا؟ نور محمدی کا فیض پانے والوں کو معلوم ہے کہ نور محمدی جہاں ہوتا ہے وہاں کوئی چیز نقصان نہیں کرتی۔ تو جن کی پیشانی میں نور محمدی جلوہ گر تھا، کیا جس امانت کے وہ امین بنائے گئے تھے کیا ان کو نہیں معلوم کہ جب تک یہ امانت میرے پاس ہے کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا؟ معلوم تھا۔ جبریل بے چین ہو گئے اور ابراہیم خلیل اللہ اطمینان میں ہے۔ یہ بڑا عجیب و غریب منظر ہے، فرشتہ بے چینی میں ہے اور انسان اطمینان میں ہے۔ حالانکہ فرشتے کی صفت بے چین ہونا نہیں ہے، انسان کی صفت بے چین ہونا ہے۔ عزیزان محترم، یہ پیغمبروں نے ثابت کیا، ابراہیم علیہ السلام نے ثابت کیا کہ انسان جب قرب خداوندی کی اعلیٰ ترین منزلوں پر فائز ہوتا ہے تو انسانی صفات اس سے اس حد تک ظاہر ہو چکی ہوتی ہیں کہ ملکوتی صفات سے آگے انسانی صفات کا اس موقع پر مظاہرہ ہوتا ہے۔ فرشتہ بے چین ہے کہ دعا فرمائیے حضرت، تو آپ فرماتے ہیں دعا کیوں مانگوں، اس کو سب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ ظاہری معنی ہے۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، قرآن کی کوئی آیت ہوتی ہے، اس کے ایک ظاہری معنی ہوتے ہیں، ایک باطنی معنی ہوتے ہیں۔ اور حضرت میر اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے ظاہری معنی بسا اوقات ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن باطنی معنی ہر وقت کم از کم 4 ہوتے ہیں، بعض وقت تو اس سے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ کم از کم 4 باطنی معنی ہوتے ہیں ایک ایک بات کے۔ اب ظاہری معنی کیا ہے اس کو سب معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن صوفیہ اس کا باطنی معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اے جبرائیل تو کیوں بے چین ہو رہا ہے؟ ارے تو خود جن کے صدقے میں پیدا ہوا وہ میرے وجود میں اس وقت جلوہ فرمائے، آگ کی کیا مجال کہ مجھے جلا سکے۔ ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے اس کا، نوح علیہ السلام کشتی میں بالکل مطمئن ہے، حالانکہ ہیبت اور پریشانی تو ہونا چاہیے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کشتی نوح کو وہ کیسے سکتی تھی جبکہ آپ کی پیشانی اقدس میں نور محمدی جلوہ فرما تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے گرے پر چھری چلائی جا رہی ہے لیکن چھری چل نہیں رہی ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں چھری کی کیا مجال کہ چل جاتی، چھری اسماعیل کے گرے پر چل کیسے سکتی تھی جبکہ ان کی پیشانی میں نور محمدی چل رہا تھا۔ عزیزان محترم، اسی واسطے تو علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نوح از غرق نجینا، نہ ایوب از بلا راحت، نہ یوسف حشمت و شوکت، نہ موسیٰ نہ عیسیٰ آ مسیح آئی، نہ موسیٰ آ ید بیضا۔ یہ سب کچھ ہے جمال مصطفیٰ کی پرتو افشانی۔ ابراہیم علیہ السلام سے بہت سخت امتحان لیا گیا، لیکن جو بات یہاں پر دیکھنے میں آئی کہ ہیبت بھی ظاہر نہیں ہوئی، آپ نے بے چینی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا۔ یہ دوسری آزمائش تھی جس میں آپ کامیاب ہیں۔ ذوالحجہ کے مہینے میں تو لمبے لمبے خطابات آپ سنتے ہیں اس موضوع پر، وہ اپنی بات کو مختصر کروں۔ اور تیسرا جو امتحان تھا وہ حکم تھا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو لے جا کر، شیرخوار بچے کو لے جا کر، اپنی بے سہارا اہلیہ کو لے جا کر ایسے مقام پر چھوڑ کر آؤ جہاں دانہ نہیں مل سکتا، پانی نہیں مل سکتا۔ اور تینوں مضامین، تینوں امتحانات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی، اس کی تکمیل کر دی۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا کیوں؟ کیا اس کو نہیں معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں جذبہ کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں اس کو سب معلوم، وہ تو علیم ہے، خبیر ہے، پہلے سے معلوم کہ ابراہیم علیہ السلام کے جذبات کیا ہیں۔ پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا؟ دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم جس کو قوموں کا امام بناتے ہیں وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوتا، جس کے سروں پر قوموں کی امامت کا تاج رکھا جاتا ہے، اس کے عزم و استقلال و ہمت کا یہ حال ہوتا ہے کہ پہاڑ بھی اگر اپنی جگہ رہے تو ٹل جائے، لیکن ابراہیم کی ہمت کا مجال کا، ان کی ہمت کا اور ان کی قوت کا یہ حال ہے کہ ان کے ارادے میں بال برابر تزلزل نہیں آ رہا ہے، بال برابر کمی نہیں پیدا ہو رہی ہے۔ اور مفسرین فرماتے ہیں اس واسطے بھی بیان کیا جا رہا ہے تاکہ عام مرتبے والے یہ نہ سمجھیں کہ ایسے ہی ان کو بہت بڑا شرف دے دیا گیا، اور تاکہ ہر بلحوث حسن پرستی اختیار نہ کرے اور ایسے مراتب عالیہ کی طرف حوث پرست نظریں ڈال کر یہ نہ سوچیں کہ ہم کو بھی وہ بلند مراتب نصیب ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ جن کو ہم مرتبوں سے نوازتے ہیں ان میں پہلے وہ کیپیسٹی بھی پیدا کرتے ہیں، ان میں وہ گنجائش بھی پیدا کرتے ہیں، ان میں وہ صلاحیت بھی پیدا کرتے ہیں۔
پہلے ان کو اس قابل بناتے ہیں، پہلے مستحق بناتے ہیں، پھر ان کو وہ امامت کا درجہ عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دکھا دیا کہ جو بلند مرتبہ ابراہیم کو عطا کیا جا رہا ہے، بجا طور پر وہ اس کے مستحق ہیں، وہ اس بات کا پورا استحقاق رکھتے ہیں کہ انہیں قوموں کی امامت کا منصب عطا کیا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحانات میں کامیابی حاصل کر لی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تم نے ہمارے امتحانات میں کامیابی حاصل کی، اب تم کو انعام دیا جاتا ہے۔ اب انعامات مکمل ہو گئے، امتحانات مکمل ہو گئے، انعام دیا جاتا ہے۔ امتحان مکمل ہونے کے بعد جو انعام دیا گیا کیا انعام تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں قوموں کا امام بنا دوں گا۔ ہر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کچھ بڑا مرتبہ مل جائے، کچھ وہ ممتاز ہو جائے۔ خیر پیغمبروں کے معاملے تو الگ ہوتے ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے، چھوٹا بچہ بھی چاہتا ہے، بوڑھا آدمی بھی چاہتا ہے، جوان چاہتا ہے، عورت چاہتی ہے، مرد چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو کچھ مقام کچھ مرتبہ مل جائے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جو مقام جو مرتبہ دیا جا رہا تھا وہ ایسی بادشاہت اور ایسی روحانی سلطنت ان کو عطا کی جا رہی تھی اور ایسی باطنی امامت ان کو عطا کی جا رہی تھی جو ختم ہونے والی نہیں ہے۔ دنیا میں جب کسی کو بادشاہت ملتی ہے، دنیا دار سمجھتا ہے کہ میں بہت کچھ ہوں، بادشاہ سمجھتا ہے میں بہت کچھ ہوں، دم نکلنے کے بعد، سانس اکھڑنے کے بعد کچھ نہیں بچتا۔ لیکن عزیزان محترم ابراہیم علیہ السلام کو جو امامت عطا کی گئی وہ امامت آج بھی باقی ہے، قیامت کی صبح تک وہ امامت برابر باقی نہیں۔ وہ امامت کیسی امامت ہے؟ وہ امامت ایسی امامت ہے جیسی امامت معین الدین اجمیری کو ہندوستان میں عطا کی گئی۔ وہ امامت ایسی امامت ہے کہ عبد القادر جیلانی کو دنیا ولایت میں عطا کی گئی۔ وہ امامت ایسی امامت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء میں عطا کی گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو قوموں کا پیشوا بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں بنانے والا ہوں تمام انسانوں کا پیشوا، تم کو قوموں کی امامت کا منصب عطا کیا جا رہا ہے۔ تو فوراً ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلا اور میری اولاد، مجھ کو تو قوموں کا امام بنایا جا رہا ہے، میری اولاد کا کیا ہوگا؟ تو عزیزان محترم یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو انعام یافتگان ہوتے ہیں، ان کو اپنی اولاد کا پورا خیال ہوتا ہے اور ان کی اولاد بھی ان کے فیوض و برکات سے ضرور فیضیاب ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے پہلا جو جملہ جو نکلا وہ من ذریتی۔ اگر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا، اگر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمۃ الزہرا کو تمام جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا تو کوئی بے انصافی کی بات نہیں ہے، یہ فطرت انسانی ہے، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں پروردگار میری اولاد کو بھی امامت ملیں گی؟ تو ارشاد ہوا، فرمایا نہیں پہنچتا میرا وعدہ ظالموں تک۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہاری اولاد میں جو کافر ہو جائیں گے ان کو تو امامت نہیں ملے گی، ظالموں کو نہیں ملیں گی۔ تو مطلب کیا؟ جو ظالم نہیں ان کو امامت ملیں گی، وہ اس سے مطلب نکلتا ظالموں کو میرا وعدہ نہیں پہنچتا، تو جو ظالم نہیں ان کو میرا وعدہ پہنچتا ہے۔ تو قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو گارنٹی دی کہ تمہاری اولاد میں جو مستحق ہوں گے انہی کو امامت کے مقام پر ہم فائز کرتے رہیں گے۔ چنانچہ دنیا کی تاریخ آج پورے 5000 سال گزر چکے ہیں، گواہی دے رہی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہر طرح کی امامت ہر زمانے میں رہی۔ آپ پیغمبروں کی تاریخ پر نظر ڈالیے، آپ اولیاء کی تاریخ پر نظر ڈالیے، آپ انبیاء کی تاریخ پر نظر ڈالیے۔ توریت کہاں نازل ہوئی؟ ابراہیم کے گھر میں۔ زبور کہاں نازل ہوئی؟ ابراہیم کے گھر میں۔ انجیل کہاں نازل ہوئی؟ ابراہیم کے گھر میں۔ قرآن کہاں نازل ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ یہ ہے قوموں کی امامت، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ چاروں کی چاروں بڑی کتابیں کس کے گھر میں نازل ہوئی؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ موسیٰ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ عیسیٰ کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ اس کو اور آگے بڑھ کر اگر آپ بولیں گے تو ابو بکر صدیق کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ عمر فاروق کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ عثمان غنی کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں۔ امام حسن کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ امام حسین کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ اب دنیا نے جب اور آگے سفر طے کیا تو مجھے آپ کہنے دیجئے کہ غوث اعظم کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ معین الدین اجمیری کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ جن کے سائے رحمت میں بیٹھ کر ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں، یہ محفل سجا رہے ہیں، شاہ عبد الطیف لاہوری کس کے گھر میں پیدا ہوئے؟ ابراہیم کے گھر میں۔ اگر ابراہیم کے گھرانے کی امامت دیکھنا ہے تو کرنول کو چلو، سرکار لاہوری کو دیکھو۔ اگر ابراہیم کے گھرانے کی امامت دیکھنا ہے ہندوستان کو آؤ، اجمیر کے والی کو دیکھو۔ اگر ابراہیم کے گھرانے کی امامت کو دیکھنا ہے تو مدینہ طیبہ کو آؤ اور تمام کائنات کے سردار کو ابراہیم کے گھر میں پیدا ہوتے ہوئے دیکھ لو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پروردگار میری اولاد میں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے میں یہ جو برکت رکھی، اب یہ ختم ہونے کی برکت نہیں ہے، کب تک رہیں گی یہ برکت؟ امام مہدی بھی پیدا ہوں گے تو ابراہیم کے گھر میں۔ امام مہدی کے ظہور تک ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کو سرسبز و شاداب کر دیا گیا، چاہے وہ بنی اسحاق ہو کہ بنی یعقوب۔
اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ کے یہودیوں کو کتنی اپنائیت کے ساتھ بلا رہا ہے کہ بیوقوف و نادانو، تم کیوں مسلمانوں کو غیر سمجھ رہے ہو؟ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی کسی کا چچیرا بھائی اور چچازاد بھائی کہتا ہے کہ نہیں وہ غیر ہے، تو ایسا غیر بولنے سے انہیں غیر ہو جاتا؟ رشتہ تو مٹانے سے مٹتا نہیں، رشتے میں اور دوستی میں فرق کیا ہے؟ 15-20 سال کی دوستی کے بعد دوست دوسرے دوست کو بولا جا، تو آج کے بعد سے میرا دوست نہیں، تو دوست نہیں صحیح، جا تو میرا دوست نہیں، تو نہیں بول دیا تو نہیں۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو بول رہا جا، آج کے بعد سے تو میرا بھائی نہیں۔ ایک چچیرا بھائی دوسرے چچیرے بھائی کو بول رہا جا، آج کے بعد سے تو میرا چچیرا بھائی نہیں، بولے تو کیا چچیرا بھائی نہیں رہتا انہیں؟ وہ میرا بھائی کو بول رہا جا، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ خلیرے بھائی کو بول رہا جا، تو میرا خلیرا بھائی نہیں ہے۔ انہیں بولا تو بھی ہے، نہیں بولا تو بھی ہے، وہ چیز ختم ہونے کی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مدینے کے یہودیوں کو بتا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کے گھرانے میں برکت رکھی، تو تم بھی ابراہیم کے گھرانے میں پیدا ہوئے ہو، اور میرے نبی میرے حبیب مکرم یہ کوئی دوسرے گھرانے میں نہیں پیدا ہوئے، تم ان کو غیر کیوں سمجھ رہے ہو؟ یہ بھی تو تمہارے ہی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ارے ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی کہ انہیں امامت عطا کی جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا ہوں گا؟ تو ان جنرل ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تمام اولاد کی امامت کے لیے دعا مانگی۔ اب سب کو، انبیاء کو، اولیاء کو، سب کے لیے ثابت ہو جاتی ہے وہ، لیکن ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے لیے ان کامن دعا مانگنے کے بعد ان پرٹیکولر الگ سے دعا مانگی تھی۔ سب کے لیے عمومی دعا ہوئی، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خصوصی دعا ہوئی، جس کا ذکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، کس کو؟ کعبۃ اللہ شریف کو، اور انہیں حکم دیا کہ بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ ابراہیم علیہ السلام کی محبوبیت کا بیان ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شان، ان کی امامت کا ذکر فرما رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے امامت کے مرتبے پر فائز فرمایا، تو کس طرح؟ آج دنیا کے موجودہ زمانے میں بول رہا ہوں، موجودہ حالات کے تناظر میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں 3 بڑے مذہب، 2 تو بہت زیادہ پھیلے ہوئے مذہب ہیں، ایک مذہب پھر بھی اپنی جگہ ہے، یہودیت تو خیر مٹھی بھر ہے، اس کے علاوہ عیسائیت تو بہت پھیلی ہوئی ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بہت پھیلی ہوئی ہے۔ یہ تینوں مذاہب کے ماننے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام مانتے ہیں، اپنا پیشوا مانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی شان محبوبیت کا ذکر کر رہا ہے کہ جب ہم نے بنایا اس گھر کو مرکز، کس گھر کو مرکز؟ یعنی کعبۃ اللہ شریف کو مرکز بنایا، یعنی لوگ یہاں آتے رہیں گے برابر، اور آج تک آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے۔ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تو ہر مالدار صاحب استطاعت آدمی پر فرض کیا گیا کہ زندگی میں ایک مرتبہ جا کر اس گھر کی زیارت کر کے آئے، چاہے روئے زمین پر کہیں کا رہنے والا، تو مرکز بنایا لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ بنایا۔ مطلب یہ کہ اگر کوئی مجرم بھی خانہ کعبہ میں داخل ہو جائے، حرم مکہ میں داخل ہو جائے، کعبۃ اللہ شریف کے قریب میں داخل ہو جائے، تو اس کو وہاں امن ہوتا ہے جب تک کہ وہ باہر نہ نکل جائے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے کہا بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز۔ یہ شان محبوبیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ وہ ایسے محبوب ہیں کہ جس پتھر پر کھڑے ہو جائیں، قیامت تک کی انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مختلف مقامات سے آتے رہو، اور میرا خلیل جس پتھر پر کھڑے ہو کر میرے حبیب کی بعثت کی دعا مانگی تھی، اس پتھر کے سامنے نمازیں ادا کرتے رہو، تاکہ اس پتھر کی نسبت تمہارے سروں کو نصیب ہو جائے اور تمہارے سجدے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ ابراہیم کے قدم جس پتھر سے لگے، اس پتھر کو سجدہ گاہ بناؤ، مصلی بناؤ، نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ عزیزان محترم، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو محبوب بناتا ہے تو اس محبوب کے متعلقات کو بھی بڑی شان عطا ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان ہے کہ جس پتھر پر ابراہیم کے قدم لگ گئے، وہ پتھر نمازوں کی قبولیت کا ذریعہ بن گیا۔ اس پتھر کے بارے میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی تو اس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے، اور اس پتھر میں ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان پڑ گئے تھے۔ اور آج تک حج کو جانے والوں کے لیے، عمرے کو جانے والوں کے لیے حکم ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد اگر وہاں جگہ مل سکے تو مقام ابراہیم کے سامنے جا کر نماز پڑھو۔ عبادت تو اللہ کی ہو رہی ہے، لیکن مقام ابراہیم کو قریب کیا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے تاکید کر دی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر صاف ستھرا رکھنے کا مطلب ہے کہ اس کے فرش کو غبار سے پاک رکھو، اس کی دیواروں کو دھبوں سے پاک رکھو، اس کی چھت کو مکڑی کے جالوں سے پاک رکھو، ہر طرح اس کو صاف ستھرا رکھو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ یہی حکم انڈائریکٹ تمام مضامین کو تمام دنیا کی مسجدوں کو صاف پاک رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ مسجدوں کو صاف پاک رکھنا چاہیے۔ مسجدوں کا ایسا حال نہیں ہونا چاہیے کہ جالے لٹک رہے ہیں، دھبے لگے ہوئے ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی، یہ حال نہیں ہونا چاہیے۔ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور جو لوگ مسجدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، جو خدمت کرتے ہیں مسجد کی، مسجدوں میں جو جھاڑو جھٹکا کرتے ہیں، جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، گویا وہ اس حکم پر عمل کر رہے ہیں۔ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اللہ نے پیغمبروں کو مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا۔ کس کے لیے؟ تو ارشاد ہوتا ہے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدے کرنے والوں کے لیے۔
اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے، اور اب دوسری نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر روز قیامت پر۔ دوسری دعا ابراہیم علیہ السلام نے یہ مانگی کہ اے پروردگار اس شہر مکہ کو امن کی جگہ بنا اور یہاں کے رہنے والوں کو پھل کھلا۔ حالانکہ وہ ایسا مقام ہے کہ وہاں کھیتیاں نہیں اگ سکتی، وہاں آپ سپوٹے کا درخت نہیں لگا سکتے، وہاں آپ سیب کا درخت نہیں لگا سکتے، انار کا درخت نہیں لگا سکتے۔ ہمارے کرنول کے جیسے علاقے میں سیب نہیں ہوگا تو کم از کم آم تو اگ جاتا ہے، وہاں آم کا بھی درخت نہیں لگا سکتے، جام کا درخت نہیں لگا سکتے، سنترے کا درخت نہیں لگا سکتے۔ وہ زمین اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر پھل پھلاری لگ سکیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں کہ یہاں رہنے والوں کو خوب پھل کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ایسی قبول ہوئی، وہاں کوئی پھلدار درخت پنپ نہیں سکتا، لیکن پوری دنیا کے پھل مکہ مکرمہ میں آپ کو آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ اب تو کر لو دنیا مٹھی میں۔ موجودہ زمانے میں تو ٹرانسپورٹیشن کا بہت بڑا انقلاب آ گیا ہے، دا ہول ورلڈ بیکیم اے گلوبل ولیج۔ موجودہ زمانے میں ہوا تو کوئی بڑی بات نہیں، پہلے سے یہ بات پائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیسا پھل پھلاری پہنچ رہے ہیں؟ تو اس کی سیدھی سادھی وجہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں ہر علاقے کے لوگ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور آتے آتے جن کے علاقوں میں سیب لگتا ہے وہ سیب لے کر آتے ہیں، جن کے علاقوں میں آم لگتا ہے وہ آم لے کر آتے ہیں، جن کے علاقوں میں سپوٹا لگتا ہے وہ سپوٹے لے کر آتے ہیں۔ پوری دنیا کے پورے پھل مکے کے رہنے والوں کو ملتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار اس شہر کے رہنے والے لوگوں کو پھل کھلا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جس زمین میں پھل پھلاری اگنے کی صلاحیت نہیں ہے وہاں کے رہنے والوں کو پھل کھلا۔ تو ابراہیم علیہ السلام خود اپنے مقام و مرتبے کا اظہار فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرتبہ خلت پر فائز فرمایا ہے کہ بے آب و گیا علاقے کے لوگوں کے لیے اگر ایک مرتبہ میں دعا کر دوں تو اس ریگستان کے رہنے والے قیامت تک طرح طرح کے پھل کھاتے رہیں گے۔ یہ میری شان، اپنی شان دکھا رہے ہیں۔ نہ افزا گھاس اگتی ہے، نہ افزا پھول کھلتے ہیں۔ یہ حالت ہے مکہ مکرمہ کی۔ وہ گھاس اب دکھی بھی تو آرٹیفیشل گھاس ہے، وہ اگر وہاں کی زمین میں صلاحیت ہی نہیں ہے کہ گھاس اگا سکے۔ نہ افزا گھاس اگتی ہے، نہ افزا پھول کھلتے ہیں، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ اس سرزمین کی شان یہ ہے کہ گھاس نہیں اگتی، پھول نہیں اگتے، مگر اس کی شان یہ ہوتی ہے کہ آسمان بھی جب اس زمین کو دیکھتا ہے تو احترام سے جھک جایا کرتا ہے۔ عزیزان محترم فرماتے ہیں کہ اے پروردگار جو ایمان لائے اللہ پر یوم آخرت پر ان کو اچھے اچھے پھل کھلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیوں؟ ایمان لانے والوں کو کیوں؟ جنہوں نے کفر کیا ان کو بھی ہم پھل کھلائیں گے۔ پھل تو ابو جہل بھی کھائے گا، پھل تو ابو لہب بھی کھائے گا، پیٹرول کا فائدہ تو نبی کے غدار بھی اٹھائیں گے۔ ہم ظاہری نعمتوں سے تو سب کو مطابق تو کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، دنیا میں تو ہم سب کو عطا کریں گے، دنیا کی نعمتیں سب کو عطا ہوں گی، لیکن اس کے بعد چند روز کے بعد پھر اس کو مجبور کر دوں گا دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگار میری اولاد کو بھی امامت دے، تو حکم ہوا ظالموں کو امامت نہیں ملیں گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھل پھلاری کی دعا مانگتے ہو تو عرض کرے کہ پروردگار ایمان والوں کو پھل پھلاری دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ پھل پھلاری کا معاملہ ایسا نہیں ہے، وہ روحانیت کی چیز مومنوں کے لیے ہے، یہ پھل پھلاری مومنوں کو کافروں کو سب کو ملیں گی، لیکن بعد میں ہم ان کو عذاب جہنم کی طرف مجبور کر دیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اہم مضمون آ رہا ہے جس کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنے آج کے اس درس کو اختتام تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ پورے رکوع کی جان ہے، یوں سمجھ جائیے کہ تمہید تھی، اب اصل مضمون تو اب آ رہا ہے۔ یہ سب ذہن کو تیار کرنے کے لیے، فضا بنانے کے لیے مضامین بیان ہوئے، اب اصل مضمون بیان ہو رہا ہے۔ کیا مضمون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم بنیادیں خانہ کعبہ کی اور اسماعیل عرض کرتے جاتے کہ اے ہمارے پروردگار قبول کر ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یعنی جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں ابراہیم علیہ السلام تعمیر فرما رہے تھے، تعمیر اس طور پر ہوئی کہ اسماعیل علیہ السلام پتھر لا کر دیتے جاتے، ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر جس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں جو آج تک موجود ہے، اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کرتے جاتے، اور جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو دعا مانگتے جا رہے تھے۔ کیا دعا تھی جو مانگ رہے تھے؟ تو ان کی دعا یہ تھی کہ اے پروردگار قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا دعا مانگی؟ عمل کی قبولیت کے لیے دعا مانگی۔ اگر عمل قبول نہیں ہوا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر 2 رکعت نماز اگر کسی کی قبول ہوگی تو انہیں فائدے میں ہے، 1000 رکعت نماز اگر قبول نہیں ہوئی کوئی فائدہ نہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے، اسماعیل علیہ السلام نے پہلی دعا کی مانگی؟ قبولیت کی دعا مانگی، کیونکہ عمل کی قبولیت اگر ہوئی تو پھر سب ہے روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ قبول کرا تو عید کی خوشی ہے، روزہ رکھے روزہ قبول نہیں ہوا تو عید کی خوشی کس کے لیے؟ تو دعا یہ مانگی گئے پروردگار ہمارے عمل کو قبول فرما، بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا۔ آج کل کیا ہو گیا معلوم، قبولیت کی طرف خیال ہی نہیں ہے لوگوں کا، قبولیت کی بات ہی نہیں ہے۔ نماز ہاؤ کس کے پیچھے پڑھے تو بھی ہوتی، ایک آدمی بولا کہتے ہیں کہ بے وضو بھی ہوتی نماز، کون بولے نہیں ہوتی؟ میں پڑھتا ہوں اور ہوتی ہے باقاعدہ نماز۔ ارے بے وضو نماز نہیں ہوتی، بولتا کون بولے نہیں ہوتی؟ میں پڑھتا ہوں برابر، کئی مرتبہ پڑھتا ہوں میں، بے وضو ہوتی نماز۔ بے وضو نماز نہیں ہوتی کا مطلب یہ تھوڑے ہے کہ
اس کی کمر اٹک جائے گی، رکوع میں جھک نہیں سکے گا، اس کے جوائنٹس ایسا پکڑ لیں گے کہ انہیں سجدے میں نہیں جا سکیں گے، یہ مطلب ہے۔ ارے بیوقوف، ہو جاتی قبول نہیں ہوتی، ہو جاتی۔ آج کل کیا ہے معلوم، قبولیت کا کسی کو خیال ہی نہیں ہے۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، انسان کو ایک رابٹ سمجھ رہے ہیں، پنکھا گول پھرا ہوا نکل گئی خود بخود، ایسا سمجھ رہے ہیں۔ حالانکہ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہاں درد دل دیکھا جاتا ہے۔ انسان کا معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ رابٹ نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ یہاں اس کی نیت دیکھی جاتی ہے، یہاں اس کا ارادہ دیکھا جاتا ہے۔ عمل کے ساتھ اگر قبولیت ہے تو سب کچھ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا کہا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اب کون کون اس کا کیا کیا مفہوم بیان کرتے ہیں، ہوشیاری ہند وہ اپنی جگہ ہے، مگر اقبال یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر ایک سجدہ بھی اگر کبھی قبول ہو جائے تو وہی مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی ایک ہی سجدہ انسان کی نجات کے لیے کافی ہوتا ہے۔ کب ہے وہ، اگر شرف قبولیت عطا ہو تو عرض کیا گیا، پروردگار قبول فرما ہمارا یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ اب دعا مانگی کہ اے ہمارے رب، بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر یعنی اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اب قبولیت کے بعد دوسری دعا کیا مانگی کہ اے پروردگار تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، حالانکہ وہ پہلے سے فرما بردار ہیں، تو ہم کو اپنا فرما بردار بنا لے، مطلب یہ کہ اپنی فرما برداری میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ بلندیوں پہ پہنچنا کوئی کمال نہیں، بلندیوں پہ ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اپنا فرما بردار ہم کو بنا کے رکھو۔ حدیث میں کہا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری کمر جھک گئی تھی اور بوڑھوں کی طرح نظر آتے تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت یہ عمر میں آپ کا یہ حال ہو گیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے؟ تو آپ نے ایک درخت کا پتا توڑ کر بتایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ کرنا چاہے، اور اگر پروردگار عالم میرے گناہوں کو معاف کرنا چاہے، تو میرے گناہ اس کے سامنے پتے کے برابر بھی حیثیت رکھتے، میں اس وجہ سے خائف نہیں ہوں، تو پھر آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ تو امام ترمذی نے فرمایا کہ میں نے اپنے 2 اساتذہ کو دیکھا جو بہت بڑے درجے کے محدث تھے۔ کون بیان کر رہے ہیں یہ بات؟ امام ترمذی، جن کی کتاب حدیث کی 6 مشہور کتابوں میں سے کتاب ہے، ان کے استادوں کی بات ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میرے 2 اساتذہ تھے۔ اب یہ مدرسوں میں ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر درساں دینے والوں کی کیا حقیقت ہے؟ صاحب سنن ترمذی 1400 سال 1200 سال گزرنے کے بعد ان کی کتابات 6 بڑی کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ وہ اپنے اساتذہ کا ذکر کرتے ہیں کہ میرے 2 اساتذہ تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے 2 اساتذہ کو دیکھا، وہ حدیث کے بڑے ماہر تھے، لیکن جب ان کا وقت آخر آیا تو میں نے دیکھا ان میں سے ایک یہودی ہو کر مرا، ایک عیسائی ہو کر مرا۔ عالم بھی کیسے عالم؟ امام ترمذی کے استاد۔ امام ترمذی کی کتاب پڑھے بغیر کوئی عالم نہیں بنتا ہمارے ہندوستان میں، ان کی کتاب پڑھے تو آپ عالم بن رہے ہیں۔ ان کے استاد فرماتے ہیں کہ 2 اساتذہ کو میں نے دیکھا، اپنے 2 استادوں کو دیکھا، ایک یہودی ہو کر مرا، ایک عیسائی ہو کر مرا۔ تو عزیزان محترم، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تو پیغمبر ہیں، ان کے لیے تو ناممکن ہے کہ وہ گناہ کریں۔ سبق دے رہے ہیں کہ بلندیوں پر پہنچنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلندیوں پر ٹھہرنا کمال ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کو فرما بردار بنائے، یعنی اپنی فرما برداری میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اور دوسری دعا کیا مانگی؟ یہ نہیں بولے اے پروردگار ہماری اولاد کو خوب پیسہ دے، ہماری اولاد کو عالیشان بنگلے دے دے، ہماری اولاد کو لگژریس زندگی گزارنے کے قابل بنا دے، ہماری اولاد کو بہترین سواریاں عطا فرما، ہماری اولاد کو عمدہ زیورات عطا فرما۔ نہیں مانگے کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ عالیشان بنگلوں میں تو فرعون بھی رہتا ہے، وہ دیکھتے تھے کہ سونا چاندی تو قارون کے پاس ہے، قارون کے پاس بھی ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ عیش آرام تو نمرود کو، شداد کو، قارون کو، حامان کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ وہ چیز نہیں مانگے، ایسی چیز مانگے جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے۔ عرض کرنے لگے اے پروردگار ہماری اولاد میں سے ایک قوم کو اپنی فرما بردار جماعت بنا کے رکھ۔ تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ اس کا ایک مطلب یہ نکلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک جماعت قیامت کی صبح تک برابر حق پر قائم رہے گی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جب تک نبوت کا سلسلہ چلا، نبوت باقی رہی، قیامت کی صبح تک ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اولیاء اللہ برابر پیدا ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد کو نیک بنا، ہماری اولاد کو صالح بنا، اور بتا دے ہمیں عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا۔ شرف قبولیت کے لیے دعا مانگی، پھر اپنی اولاد کی نیکی کے لیے، ثابت قدمی کے لیے دعا مانگنے کے بعد اب اصل دعا کیا مانگی کہ اے پروردگار بھیج دے ان میں ایک برگزیدہ رسول، انہی میں سے بھیج دے، انہی میں سے ایک برگزیدہ رسول۔ یہ قرآن شریف کا معجزہ ہے، یہ معجزہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک برگزیدہ رسول کو بھیج، کیوں ایک سے زیادہ پیغمبر نہیں آ سکتے تھے؟ کب مانگی جا رہی ہے دعا؟ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام
عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 2160 سال پہلے پیدا ہوئے، 2160 سال، پھر اس کے بعد 570 سال، قریب 3000 سال پہلے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب 3000 سال پہلے، 2100 سال، پھر وہ 600 سال پہلے، 2700 سال پہلے۔ یہ کون سا کیلنڈر ہے؟ سورج کا کیلنڈر، چاند کا کیلنڈر بن جائے تو پورے 3000 سال نکل جاتے ہیں۔ تو پورے 3000 سال ابھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں یعنی کتنا وقت باقی ہے؟ 3000 سال پہلے کا وقت باقی ہے، ابھی زمانہ باقی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام یہ دعا نہیں مانگتے کہ اے پروردگار پیغمبروں کو بھیج ہماری اولاد میں، نہیں، رسولا منہم، ایک ہی پیغمبر کا ذکر کرتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو بھیج اس قوم میں، حالانکہ وہ پیغمبر آنے کے لیے بھی 3000 سال ہے۔ دعا مانگتے ہیں کہ ایک پیغمبر کو بھیج، اور تاریخ کے صفحات اس حقیقت کو ثابت کر رہے ہیں کہ جس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جتنے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، سچے نبیوں کے علاوہ جھوٹے نبیوں کے بارے میں بھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں پیغمبروں کی کوئی اولاد میں ہو اور اس نے اپنی نبوت کی طرف بلایا ہو، وہ ایک ہی شخص پیدا ہوئے، ان کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کسی دوسرے جھوٹے نبی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کا انتظام فرمایا۔ پیدا ہونے کے لیے 3000 سال ہے۔ مسلمہ کذاب کرا سرکار کے زمانے میں دوسرے کرے، وہ اولاد اسماعیل میں سے نہیں تھے، وہ دوسرے قبیلوں کے تھے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں تھے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 3000 سال پہلے دعا مانگ رہے ہیں، ان کو کیا معلوم، اب آج کے جاہل لوگوں کے اور آج کل کے بے ادب لوگوں کی زبان میں ان کو کیا معلوم کہ 1 آنے والے ہیں، 2 آنے والے ہیں، 3 آنے والے ہیں، 1000 آنے والے ہیں۔ بنی اسرائیل میں سبوں ہزاروں پیغمبر آ گئے 3000 سال میں۔ اسماعیل علیہ السلام کے سگے، اسماعیل علیہ السلام کے بھائی اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں وہ 3000 سال کے وقت میں ہزاروں پیغمبر آئے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں 3000 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں سرکار کے زمانے میں کتنے سال کا فرق ہے؟ 3000 سال کا۔ تاریخ گواہی دے رہی کہ ان 3000 سال میں کسی ایک شخص نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں جھوٹے نبی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، تاکہ دنیا کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے دعا مانگی کہ ایک نبی کو بھیج، اور میرے نبی محمد الرسول اللہ نے 3000 سال کے بعد نبوت کا اعلان فرمایا، اور 3000 سال میں جھوٹے نبی نے بھی اپنی نبوت کا پرچم نہیں لہرایا۔ یعنی حضور نے اب بعد میں سرکار کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے مسلمہ کذاب وغیرہ تو اس سے نقصان نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو گیا، بتا دیا گیا کہ آپ آخری پیغمبر ہیں۔ تو ابراہیم نے، اسماعیل نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ایک پیغمبر کو بھیج، ایک پیغمبر کو نکیرہ لایا، رسولا منہم، ایک پیغمبر کو بھیج، وہ ایسا پیغمبر ہو کہ انہیں تیری آیتیں پڑھ کر سنائے، نمبر 1 قرآن پڑھ کر سنائے، قرآن پہنچائے ان تک، نمبر 2 قرآن کی انہیں تعلیم دے۔ قرآن کی تعلیم دینے کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے مضامین کیا ہیں وہ کھول کھول کر بیان کرے۔ جیسا مثال کے طور پر نماز پڑھنا فرض ہے، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھی جائے، ظہر کی نماز کتنی رکعت فرض نماز پڑھی جائے، اب یہ تو قرآن میں نہیں ہے، تو وہ تو سرکاری سکھاتے ہیں۔ یعلمہم الکتاب، قرآن سکھائیں، والحکمہ، اور انہیں دانائی کی باتیں سکھائیں۔ حکمت سے مراد کیا ہے؟ تو حکمت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی بات بیان کرنا کہ جس بات سے واقف ہو کر آدمی قرآن پر عمل کرنے کے قابل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق آدمی قرآن پر عمل کرنے کے قابل بن جائے، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ وہ حکمت کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حکمت کے تعلق سے ایک ہی بات کہوں گا میں چلتے چلتے، اکثر عوام تو کیا بعض خاص لوگوں کی بھی نظر نہیں جاتی، لوگ کیا سمجھتے ہیں قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کتاب اور تعلیمی کتاب، یہ تو قرآن سے تعلق۔ حکمت ایک الگ چیز ہے سمجھتے ہیں، حدیث ہے قرآن سے ہٹ کر الگ چیز ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حکمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے حدیث پیش نہیں کرتے، وہ حکمت یا حدیث بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اس کا ثبوت خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، آپ پر اللہ نے کتاب نازل کی، اللہ نے آپ پر حکمت نازل کی، یعنی قرآن بھی اللہ تعالیٰ نازل کیا، حدیث بھی اللہ تعالیٰ نازل کیا، حکمت سرکار اپنی طرف سے پیش نہیں کرتے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، کتاب کو بھی اللہ نے نازل کیا، حکمت کو بھی اللہ نے نازل کیا۔ فرق یہ ہے کتاب کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہیں، حکمت میں مضامین اللہ کی طرف سے، الفاظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تو وہ نبی جو قرآن پڑھ کر سنائے، قرآن کی تعلیم دے اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک صاف کر دے، وہ نبی انہیں پاک صاف کر دے، ایسے نبی کو دنیا میں بھیج۔ نبی پاک کر دے گا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا مطلب صوفیہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ جب تک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم نہیں ہوگی انسان کا دل پاک نہیں ہوگا۔ سرکار کی جب نظر رحمت ہوگی تو انسان کا دل پاک ہوگا۔ اس کے لیے نماز میں طریقہ رکھا گیا کہ جب نماز ختم ہونے کی قریب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب نماز ختم ہونے کے قریب ہے، ہم سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کرتے ہیں۔ سرکار جب جواب عطا فرماتے ہیں، سرکار کی نظر کرم ہوتی ہے تو سرکار کا وہ جواب ہمارے دلوں کو قذورتوں سے پاک کرتا ہے،
ہماری نماز قبولیت کے قابل ہوتی ہے اور ہمارا دل ایسا شفاف آئینہ بن جاتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ظہور ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ نبی کی شان یہ ہے کہ انہیں پاک کرتے ہیں۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ وہ ایسا نبی ہو کہ انہیں پاک کر دے، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ یہودیوں کو سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ ابھی شروع درس میں ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ مدینہ طیبہ کے عام لوگ ایک نظر میں دیکھ کر پہچان گئے سرکار کو، تو یہ ان عالموں کو پہچاننے میں کیا مشکل تھی، تکلیف کیا تھی ان کو پہچاننے میں اور ماننے میں؟ قرآن تو فرماتا ہے وہ ایسا پہچانتے تھے نبی کو جیسے باپ اپنے اولاد کو پہچانتا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بیٹوں کو جیسا پہچانتے تھے سرکار کو ایسا پہچان۔ نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ تو بڑی عجیب و غریب لاجک ہے، وہ ایسی لاجک ہے اس کو لاجک بولنا بھی لاجک کا خون کرنے کے برابر ہے۔ وہ ایسی منطق ہے کہ اگر اس کو منطق بولے تو منطق کا خون ناحق ہونے کے برابر ہے۔ کیا بول رہے تھے؟ وہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں آئے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ وہ پیغمبر اسماعیل علیہ السلام کے پاس کیوں آئے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دے رہا ہے، ارے عقل مندو، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا فیصلہ اس وقت ہوا جب کعبۃ اللہ شریف کی دیواریں اٹھ رہی تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس شان والے نبی کی اولاد کے لیے جب دعا مانگی تھی تو ان کے ساتھ اسحاق علیہ السلام ٹھہرے ہوئے نہیں تھے، ان کے ساتھ اسماعیل علیہ السلام ٹھہرے تھے دعا مانگتے وقت، اور پلورل کے صیغے میں دعا ہو رہی تھی، یعنی ہم دونوں کی اولاد میں۔ ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں بولے کہ میری اکیلی کی اولاد میں، جب عام امامت کا ذکر ہوا تو بولے من ذریتی، میری اکیلی کی اولاد میں، یعنی وہ اولاد چاہے اسماعیل کے ذریعے ہو چاہے اسحاق کے ذریعے ہو، من ذریتی تھا وہاں کامن میں۔ جب پرٹیکولر بات آئی تو من ذریتی نہیں، من ذریتی نہ ہے، یعنی ہم دونوں کی اولاد میں، یعنی وہ شان والا نبی ابراہیم کی اولاد میں ضرور آئے گا لیکن وہ اسحاق کی اولاد میں نہیں ہوگا بلکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہوگا۔ ربنا وبعث فیہم، اے پروردگار بھیج ان میں رسولا منہم، انہی میں سے رسول بھیج، رسولا منہم، رسول کو ان میں سے بھیج۔ منہم کی ہم کی ضمیر کا مرجع کہاں جاتا ہے تو دو ہی طرف مرجع جا سکتا ہے، ایک تو ہے کہ وبعث فیہم، یعنی ہماری اولاد میں ایک نیک جماعت کو پیدا کر، بولے نا ہماری اولاد میں ایک، کس کی اولاد میں ہو؟ ابراہیم اسماعیل دونوں کی اولاد میں، وہ اولاد ابراہیم کی بھی ہو اسماعیل کی بھی ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ثابت ہوتا ہے۔ یا اس کا دوسرا مرجع ہو سکتا ہے کہ وجہ اے پروردگار عالم ہم دونوں کی اولاد میں نبی کو بھیج، اس شان والے نبی کو۔ تو مطلب یہ ہوا اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم جو سب سے بڑا سبب سمجھ رہے ہو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے، مطلب یہ کہ اے یہودیو، جس بات کو تم نے سب سے بڑا رائی کا پہاڑ بنا لیا کہ وہ نبی اسماعیل کی اولاد میں کیوں آئے، تم کو معلوم ہونا چاہیے، یہ تم کو اب معلوم ہو رہا ہوگا شاید، یہ ہماری قدرت کا فیصلہ بہت پہلے سے ہو چکا ہے۔ اس فیصلے سے ابراہیم بھی واقف تھے، اس فیصلے سے اسماعیل بھی واقف تھے، اگرچہ کہ تمہارے سامنے میرا نبی اب ظاہر ہو رہا ہے لیکن اس کے لیے ابراہیم و اسماعیل دونوں نے مل کے کعبے کی تعمیر کے وقت اس کی دعا مانگی تھی۔ ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہویدا، دعائے خلیل و نبی دے مسیحا۔ عزیزان محترم، کیا بڑی شان ہے ہمارے سرکار کی۔ 3000 سال کے لمبے زمانے کے بعد سرکار اس دعا کے 3000 سال کے بعد پیدا ہوئے، اور پورے 3000 سال میں ایک نبی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ سرکار کے آبا و اجداد میں تو دور کی بات ہے، اسماعیل علیہ السلام کی پوری اولاد میں پورے 3000 سال میں کسی جھوٹے نبی نے بھی نبوت کا پرچم نہیں لہرایا۔ ابراہیم و اسماعیل کہتے ہیں ایک نبی کو بھیج، اور 3000 سال گزر کے کسی نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا۔ پورے 3000 سال کے بعد آمینہ کے گھر میں پیدا ہونے والے نے لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ کا اعلان فرمایا۔ یہ ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کی شان ہے۔ مدینے کے یہودیوں کو بھی دعوت غور و فکر دی جا رہی ہے کہ جب ابراہیم و اسماعیل دونوں نے مل کے دعا مانگی ہے تو اسماعیل ہی کی اولاد میں تو ان کو آنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جہاں اپنا انعام عطا فرمانا چاہے عطا فرمائے۔ اب آپ بولیں گے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تو یہودیوں کا کیا نقصان تھا؟ یہودیوں کا نقصان فائدے کی بات نہیں، ان کی ضد تھی۔ یہ وہی بات ہوئی جیسا ابلیس بولا تھا کہ تو خاک سے پیدا ہونے والے کو خلافت کیوں دے رہا؟ اللہ تعالیٰ ایک چیز کسی کو دے رہا، انہیں بیچ میں بول رہا تو کیوں دے رہا؟ تو ادھر حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پروردگار عالم کی تقسیم پر اعتراض ہے، اور قرآن مجید نے اس کو کفر کہا ہے، قرآن مجید نے اس کو۔ اور آپ کو معلوم ہے حسد کی وجہ سے تمام نیکیاں برباد ہو جانے کی جو بات ہے کیوں ہے؟ اس واسطے کہ دشمنی کرنے والا پرسنل کسی پر اٹیک کرتا ہے لیکن حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا معترض ہوتا ہے، اس واسطے پورے اعمال برباد ہو کر نیکی برباد گناہ لازم آتا ہے۔ تو بہرحال عزیزان محترم، یہ شان ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مدینے کے یہودیوں کو دعوت دے رہا ہے کہ وہ شان والے نبی اب تمہارے درمیان اس وقت جلوہ فرما ہو چکے ہیں، اور اس نبی کی شان یہ ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت سکھاتے ہیں، پاک کرنے والے ہیں وہ۔ تم ان پر ایمان لاؤ تو تمہارے لیے کامیابی ہے، اور اگر ایمان نہیں لائے تو اس میں ہمارے نبی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انکا انت العزیز الحکیم کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ پروردگار عالم بڑی عزت والا حکمت والا ہے۔ اصولی طور پر تو درس ختم ہو رہا ہے لیکن ایک مثال مجھے اور بھی یاد آ رہی ہے، بات کو وضاحت کے ساتھ
پیش کرنے کے لیے ہلکا سا اشارہ دے کر میں بات کو ختم کر رہا ہوں کہ جب نجاشی بادشاہ کے دربار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پہنچے تھے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، بڑا تفصیلی واقعہ، صرف اشارہ دے رہا ہوں میں، جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں مکے کے کافروں کا ڈیلیگیشن پہنچا کہ مسلمانوں کو آپ نے پناہ کیوں دی ہے اپنے شہر میں، نکال باہر کیجیے ان کو، تو وہ مومن بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اس نے مسلمانوں سے طرح طرح کے سوالات کیے تھے۔ اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا، کیا ان کے آبا و اجداد میں کوئی بادشاہ گزرا ہے؟ تو کافروں نے خود کہا کہ نہیں۔ تو پھر نجاشی بادشاہ نے پوچھا کیا ان کے باپ دادا میں کسی نے نبوت کا اعلان کیا ہے؟ تو مکے کے کافروں نے کہا کہ اسماعیل کے بعد سے پورے نسب میں آج تک ان کے خاندان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوا۔ تو اسے پتہ کیا چلتا ہے کہ آسمانی کتابوں میں جہاں سرکار کے دیگر صفات موجود تھے، اس میں ایک صفت یہ بھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبے زمانے کے بعد دنیا میں آنے والے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ایک نبی کو بھیج، اور پورے 3000 سال کے بعد ایک ہی نبی سرکار کی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ 3000 سال کے بعد تو پیدا ہوئے، صحیح بات ہے، اب اس کے بعد چاند سے کیا؟ اب 1500 سال ہو گئے، اس کے بعد بھی چاند نہیں رہا۔ 3000 سال کے بعد ایک نبی پیدا ہوئے تو ایسا پیدا نہیں ہے کہ خاموش پیدا ہوئے، آنے کے ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ یعنی اسماعیل کی پوری اولاد میں نہ ان سے پہلے کوئی پیغمبر ہے نہ ان کے بعد کوئی پیغمبر ہے، وہ اسحاق کی اولاد میں نبیوں پر نبی، پیغمبروں پر پیغمبر آتے گئے، ستاروں کی طرح تارے کے بازو تارا چمکتا گیا، لیکن اسماعیل کے اولاد میں آنے والا ایسا عظیم الشان سورج ظاہر ہو چکا ہے اولاد اسماعیل میں کہ اب اس سے پہلے نہ کسی کی روشنی ظاہر ہوگی نہ اس کے بعد تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے، تمہارے سامنے کس کا چراغ جلتا ہے۔ ایسی عظمت کے ساتھ، ایسی شان کے ساتھ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ تو اس رکوع کے مضامین کا خلاصہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں پر اپنے انعامات کا، احسانات کا ذکر فرمایا پہلے، پھر کفر کے برے انجام سے آگاہ کیا کہ کافر مرو گے تو کوئی چیز عذاب سے بچا نہیں سکے گی، پھر ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات کا ذکر ہوا، پھر ان کی دعاؤں کا ذکر ہوا، پھر خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر ہوا، بالآخر ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے لیے انہوں نے جو دعائیں مانگی تھیں ان دعاؤں کا ذکر ہوا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے ذکر کے ساتھ اس رکوع کے مضامین تکمیل کو پہنچ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم آپ کو، ہم کو قرآن مجید کے علوم کی برکتوں سے دنیا میں آخرت میں فیض یاب فرمائے۔ جس عظیم الشان نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے ہیں ان کی سچی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ وصلی اللہ تعالیٰ وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔